اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات۔ حضرات، حکم ہوا ہے اور ان مجلسوں کے بانی جناب رضا صاحب کے لیے اور جو شہداء عراق میں شہید ہوئے ہیں اور خاص طور پہ آغا سلیمانی اور ان کے ساتھ جو ابو مہدی المحدث تھے اور تمام وہ شہداء جو اب تک کے شہید ہوتے رہے ہیں بالخصوص عتبات عالیہ کے دفاع میں، ان سب کے لیے اجتماعی طور پر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مجھے زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا اور قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم تم سے اجر رسالت نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب یہ جو لفظ محبت ہوتا ہے یہ 2 مفہوم میں ادا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ماتم کرتے ہیں تو یہ ہمارا ماتم جو ہے وہ ہماری محبت کی دلیل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے الگ الگ فلسفے ہوتے ہیں۔ جب ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو ایک طبقہ بقراتیہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہاتھ کتنا مناسب ہو کہ آپ دوسرے کے سینے پہ ماریں، یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اذیت دی جائے، وہ ہم کو شریعت سمجھانے لگتا ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے زنجیر کا ماتم کیا، آپ نے قمع کا ماتم کیا، تو وہ شروع ہو گیا کہ صاحب بلڈ ڈونیٹ کیجئے۔ ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہماری محبت کے جتانے کا طریقہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب آپ شریعت کو سمجھیے، آپ محبت کو نہ سمجھیے۔ اب محبت جس کو ہم محبت سمجھ رہے ہیں اس کا رخ اور ہے، اور جو محبت ہے اس کا رخ اور ہے۔ میں بہت ہی سادہ الفاظ میں کہوں کہ شریعت اسلامی میں یا کسی بھی نبی کی شریعت میں جو آدم سے لے کر خاتم تک اولاد جو ہے وہ امانت ہے۔ اولاد کی انگلی کا ناخن بھی، انگلی کاٹی بھی نہیں جا سکتی۔ شریعت میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹی کی انگلی بھی کاٹ لے، چنگلیاں بھی کاٹ لے، یہ شریعت ہے۔ اب یہ کوئی یہ کہے کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے جیسا کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اور فرما رہے ہیں، اور بیٹے کی رسی ہاتھ میں، خنجر ہاتھ میں، اور نکل پڑے صاحب کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جیسے جناب خلیل خدا نے خواب دیکھا تھا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ اب ہیں بہت سے لوگ جو اپنے کو نبی جیسا سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے کہ بھائی انہوں نے بھی دیکھا تھا تو وہ تو بڑے بھائی تھے ہی، تو جیسے بڑے بھائی نے خواب دیکھ لیا ویسے ہی چھوٹے بھائی نے خواب دیکھ لیا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو وہاں تو صلواتیں پڑھی گئیں، یہاں گھر کی عورتیں ہی لعنتیں کریں گی کہ بھئی آپ جو ہے وہ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھیں گے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ اولاد کو کسی بھی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اولاد کا خون نہیں بہایا جا سکتا، یہ شریعت ہے۔ ہر نبی کی شریعت ایسے ہی رہی ہے، لیکن جہاں شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہاں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جناب ابراہیم جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ وہاں محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ایک نبی، ایک معصوم، ایک امام وہ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہے، جس نے خواب دیکھا ہے، صرف خواب دیکھا ہے کہ اس نے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، اور جیسا باپ ہے ویسے ہی بیٹا ہے۔ باپ نے جب خواب بیان کیا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ نے خواب دیکھا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کا خواب وحی ربانی ہو۔ باپ کو اخلاقاً بھی شک نہیں ہے، بھئی یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ نوح کا باغی بیٹا نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔
یہ وہ نہیں ہے کہ جہاں کنیکشن کاٹ دیے جائیں. ایک کمال کی بات ہے, آپ غور فرمائیے کہ جہاں ایک باپ ایسا ہے کہ جو خواب میں اگر دیکھے تو جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے, تصور کیجئے. وہیں دوسری طرف ایک باپ ایسا ہے, ذرا سا اگر گفتگو میں تضاد ہو جائے, دیکھیے قرآن میں کہیں تضاد نہیں ہے, لیکن بظاہر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. بے غور فرما رہے آپ بھئی, جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اہل بیت کے فضائل جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی. وہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اہل بیت کے فضائل قرآن کی آیتوں کی طرح ہیں. کچھ جیسے قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ آیتیں متشابہ ہیں. آپ بڑے سے بڑے مفسر قرآن کے پاس چلے جائیے, وہ آپ کو یہ نہیں بتا پائے گا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہے, یہ کوئی نہیں بتا پائے گا. بھائی کاف ہے یہ عین صاد, یہ قرآن کی مکمل آیت ہے. کسی سے پوچھئے کہ کیا معنی, مثال کے طور پہ آپ نجف اشرف چلے جائیے, بھائی سب کا احترام ہے. آپ جا کے آیت اللہ سیستانی سے پوچھئے, ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں بغیر کسی تکلف کے کہہ رہا ہوں, یہ میں کسی کی توہین وہین نہیں کر رہا ہوں. کیوں نہیں معلوم ہے؟ کہ بھائی جس چیز کی شرح ہی نہیں ہوئی, بھائی جو عبد و معبود خاص بندوں کے لیے جو گفتگو ہے اس کو عام بندے کیا جانے. جو خواص کے لیے گفتگو ہے, میں نے کوئی رمز ایجاد کر لیا, مثلا مثال کے طور پہ میں اور سیفی بھائی کچھ اشارے کنائے میں گفتگو کر رہے ہیں, تو جب ہم اشارے کنائے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا جانیں. ویسے ہی کاف ہے یہ عین صاد, یہ معبود کا اشارہ ہے خاص بندوں کی طرف, اس کو عام بندے کیا جانیں. پروردگار جب امت کو سمجھ میں نہیں آنا تھا تو نازل کیوں کیا؟ کہا تم کو سمجھانے کے لیے بعض ایسے بھیجوں گا کہ جو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ماننا پڑے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سمجھ میں آئے, ضروری نہیں ہے. بھائی امام, چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا, میں نے تو آپ کے جد کے سلسلے میں ایک حدیث سنی. یعنی ہر زمانہ, بھائی آپ کسی بھی زمانے کی کتاب اٹھا کے پڑھیے, اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ زمانہ خراب ہے. دیکھیے یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پچھلے زمانے کو لوگ بہت کوستے ہیں. بھائی جو موجودہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ کہنے لگے 70 برس میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. آپ سرحد پار کر کے چلے جائیے, وہاں عمران خان کہہ رہے تھے کہ جب تبدیلی آئے گی تبھی کچھ ہوگا. تو پچھلے لوگوں کی ذمہ داری کوئی نہیں قبول کرتا. یہ صرف رسولی تھے کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی ذمہ داریاں لے رہے تھے, ورنہ سابقین کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. وہ تو کہتے ہیں ہم کو چن لیجئے, جیسا وکاس ہم کریں گے کوئی اور کرے گا نہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جو بناتا ہے, جو چنتا ہے, وہ خود سوچتا ہے کہ بھئی کہاں پھنس گئے. جو خود چنتا ہے, جو ووٹ دیتا ہے, اس کو 2 دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے خطا اجتہادی ہو گئی. جب اب میں کیا کہوں, بھائی جب یزید کے باپ سے ہو سکتی ہے تو ہم سے آپ سے بھی ہو سکتی ہے. بھائی سب سے ہو سکتی ہے خطا اجتہادی, ہو گئی, لیکن اب پھنس گئے. تو دیکھیے یہی فرق ہے ہمارے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں. جہاں خود انسان یہ محسوس کرے کہ پھنس گئے, وہاں ہمارا بنایا ہوا ہے. اور جہاں ذرہ برابر بھی کمی و کجی نہ ہو, صراط مستقیم ہو معاملہ. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی 2 نبی ہیں, جو میں عرض کر رہا تھا, 2 نبی ہیں. ظاہراً لگ رہا ہے کہ تضاد ہے. ایک طرف ایک نبی ایسا ہے کہ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی, اور دوسری طرف ایک نبی ایسا ہے کہ جو ایسے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے کہ جو کشتی میں سواری نہیں ہوا. بھائی رجسٹرڈ کافر. میں معاذ اللہ آپ سوچیں, وہ کھڑا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ اور جناب نوح کیا دعا کر رہے ہیں؟ پروردگار ان وعدک الحق, پروردگار تیرا وعدہ حق ہے.
بھائی کون سا وعدہ, کیسا وعدہ؟ کہ خدا سے بڑھ کے بھی کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ, کوئی اللہ سے بڑھ کے بھی وعدہ وفا کرنے والا ہے؟ دیکھیے جناب نوح کو ملی تھی ضمانت, جناب نوح نے کی دعا, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے پروردگار روئے زمین پہ کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ, سب کو ڈبو دے. اچھا یہ کہہ کیوں نہیں جناب ابراہیم سب کو ڈبو دے؟ دیکھیے فرق ہوتا ہے, جہاں اجتماعی طور پہ دعا کی جائے, بھائی میں جناب نوح کے سلسلے میں بڑا محتاط ہو کے جملے انتخاب کر رہا ہوں, جہاں اجتماعی طور پہ دعا کی جائے وہاں نظریں محدود ہوتی ہیں. وہ سلسلہ اور ہے کہ جہاں ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں وہاں جب دعا کر دی, مطلقاً جب دعا کر دی کہ پروردگار کوئی کافر سب کو ڈبو دے, تو جہاں بھائی معصوم بیٹے کے لیے, ایک معصوم بیٹے کی گردن پہ ایک معصوم چھری رکھ رہا ہے, اور معاذ اللہ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایک معصوم ایک کافر کے لیے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تیرا وعدہ حق ہے, یہ میرا بیٹا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں کیسا تضاد ہے کہ جہاں ایک معصوم کی گردن پہ, جب معصوم کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر یہ ذبح ہو گیا تو نسل آگے کیسے بڑھے گی. بھائی کوئی نبی یا امام, ہمارا مذہب خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے, اوروں کی میں ذمہ داری نہیں لیتا, ہمارا مذہب خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پچمیل دال ہو خدا نخواستہ کوئی نبی آ جائے. بھائی پچمیل دال سے کیا مطلب ہے؟ پچمیل دال سے کیا مطلب ہے کہ پتہ چلا خاندانی کافر ہیں اور ایک دم سے چمتکار ہو گیا. مثال کے طور پہ بھائی دوسروں کیا یہ ہے سلسلہ کہ صاحب پتہ چلا کہ صاحب سب پورا خاندان 7 پشتے کافر, اور پتہ چلا صاحب نبی آ گئے. ہمارے مذہب میں نبی اس خاندان میں آتا ہی نہیں ہے کہ جہاں اتنا سا بھی کفر و نفاق کا گزر ہوا ہو. اسی لیے زیارتوں کے جملے اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ, ہم گواہی دیتے ہیں. بھائی ہماری گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صاف بات یہ ہے کہ ہماری گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو کسی معصوم نے گواہی دی. بھائی جب امیر المومنین نبی سے یہ کہہ رہے تھے اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو گواہی تو وہ دے کہ یہ رسول بن رہے تھے, وہ دیکھ رہا تھا, ورنہ ہم تو دہرا رہے ہیں. ہم کو کیا معلوم کہ وہ نبی ہیں؟ بھائی مثال کے طور پہ ہم نے تو دہرا دیا, ورنہ مؤذن سے پوچھئے کہ بھیا ابا حضور کی بھی گواہی دے سکتے ہو؟ بھائی ایمان کی بات ہے. وہاں نبی دعا کر رہے ہیں, ایک کافر بیٹے کے لیے ایک معصوم کیسے دعا کر سکتا ہے؟ اور پہاڑ پہ چڑھا ہے, ڈوب رہا ہے, گردن تک پانی آ گیا. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے, توجہ فرمائیے گا, مسئلہ کیا ہے. ایک طرف جہاں یہ منزل ہے کہ جہاں معصوم بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے اور اس یقین سے ذبح کیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کیا, کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ دمبا آ گیا. جناب ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ دمبا ہے, اس یقین سے ذبح کیا ہے کہ جوان بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا دمبا کٹا پڑا ہے. اور وہاں معاذ اللہ دوسری طرف یہ منزل ہے کہ وہ کافر کے لیے دعا ہو رہی ہے. کیسے ممکن ہے؟ جناب نوح کی نگاہ میں جناب نوح کا بیٹا مومن تھا. توجہ فرما رہے ہیں, جناب نوح کی نگاہ میں جناب نوح کا بیٹا کافر نہیں تھا. اگر کافر ہوتا تو جناب نوح کبھی دعا نہ کرتے, اگر کافر ہوتا تو جناب نوح کبھی دعا نہ کرتے پروردگار میرا بیٹا ہے. اس لیے کہ جب مطلقاً دعا کر دی کہ پروردگار کسی کو نہ چھوڑ, تو بیٹے کی محبت کہاں سے آ گئی؟ بھائی غور فرمائیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب باپ کی محبت تھی. بھائی اگر وہاں باپ کی محبت تھی تو یہاں باپ کی محبت کہاں چلی گئی تھی؟ جناب نوح کی نگاہ میں بیٹا تھا مومن,
عین موقع پہ پتہ چلا جس کو نبی مومن سمجھ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ پتہ کیسے چلا کہ مومن نہیں ہے، کافر ہے؟ بتایا سفینہ نجات کی عداوت نے۔ اب فیصلہ ہو گیا، اگر پہچاننا ہے کون مومن ہے کون منافق، نمازیں نہیں بتائیں گی، سفینے کو دیکھتے جاؤ، ایمان کو پہچانتے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ نمازیں نہیں بتائیں گی، وہ تو بیٹا جوان بیٹا ہے اور ڈوبا محبت نہیں ہے جناب انہوں کی۔ بھائی ایمان ہے، یہ ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ یہ ساری کائنات جو آپ جس کائنات میں ہم ہیں یہ کس کے لیے بنی؟ یہ کائنات بنی ہے محبت و آل محمد کی محبت میں۔ اسی لیے آپ حدیث کسا میں پڑھتی ہیں انی ما خلقت سماء مبنیا وارضا مدھیا الا فی محبت ہؤلاء الذی، صرف انہی کی محبت میں، انہی کی محبت میں کائنات بنی ہے، کسی اور کی محبت میں کائنات نہیں بنی ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و کائنات میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں ہم سے مراد ہم نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سب مسخر ہیں، لیکن کس کے لیے؟ سخر لکم۔ بھائی کیا ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم اشارہ کر دیں اور سورج پلٹ آئے؟ اور فرما رہے ہیں ہم کیا ہماری یہ بساط ہے کہ ہمارے دروازے پہ ستارہ اتر آئے؟ کیا ہماری یہ ہستی ہے کہ ہم اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ وہ جو لکم ہیں ان سے مراد ہم نہیں ہیں، وہ آل محمد ہیں۔ اس لکم سے مراد ہم نہیں، یہ سب کچھ ہے انہی کی محبت میں ہے۔ اب ہر چیز کا جو مرکز و محور ہے وہ انہی کی محبت ہے۔ بھائی بارہا میں پڑھ چکا یہ حدیث متقی ہندی کی، اہل سنت کے صف اول کے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے اعمال بھی کوئی لے آئے اور رائے کی جانب کے برابر بھی علی سے عداوت ہوگی تو بوئے جنت نہ سونگے گا، کیونکہ جنت ونت تو بہت دور ہے، یہ جو بوئے جنت ہے اس تک کے بھی انٹری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی سے عداوت ہے۔ بھائی نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب فروع دین ہے۔ محبت جو ہے وہ اصول دین ہے، اسی لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا۔ بھائی اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جس کو کلاس میں بتا دیا جائے کہ یہ سوال ضرور آئے گا۔ اور وہ رات بھر جاگ کے پوری کتاب یاد کر لے، اور وہ جس کے لیے کہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا وہی نہیں تیار کیا، اور کلاس میں بیٹھے ہوئے بغلے جھانک رہے ہیں۔ مثال کو پتہ چلا ایک ہی سوال آیا اور پوری کتاب لکھا ہے وہی نہیں لکھا، تو ابا حضور کہیں گے کہ بھیا تم سے بڑا بیوقوف تو 2020 میں تو نہیں ملے گا، یعنی 2020 میں تم سے بڑا بیوقوف نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بتایا گیا تھا کہ وہ ضرور آئے گا تو تم کو وہی تیار کرنا چاہیے تھا۔ بھائی امت سے بڑا احمق کوئی ملے گا نہیں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آل محمد سے مودت کرو۔ اور فرما رہے ہیں وہاں پوری تیاری ہے، آپ بھی کسی کو ہلکے میں نہ لیا کیجیے، پوری تیاری ہے روزے محشر کی، بے تحاشا روزے ہیں، بے تحاشا نمازیں ہیں، بھرے دل سے دیو مگر خوب زکوٰۃ بھی دیے، اور حاجی صاحب تو پرانے، یہ سمجھ لیجئے تیاری بہت ہے، مگر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ بوئے جنت نہ سونگے گا۔ بھائی بوئے جنت نہ سونگے گا۔ بھائی جو اصل فلسفہ ہے نا، بھائی نماز سب کچھ ہے، نماز میں حدیث پیغمبر ہے اس قبلت ما سواہا، مگر اصل نماز جو ہے وہ صلوات ہے۔
جو نماز کا اصل ہے نا وہ ہے صلوات، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے برادر بڑے بھائیوں کا، بھائی برادران اہل سنت کا، بڑے بڑے علماء کے فتوے ہیں. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے آپ پر نماز میں صلوات نہیں پڑھی، لا صلاۃ، لا صلاۃ، لا الہ ہے نا، ویسے ہی لا صلاۃ، کوئی نماز ہوئی نہیں. پڑھ وڑھ لینا اور ہے بھائی. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بات کہوں، دیکھیے عبادت و عبادت کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب اگر یہ کہیں کہ صاحب میں نے ظہر کی نماز کے بجائے یوگا کر لیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز ایکسرسائز ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. اب بھیا ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، ہم لوگ پرانے ڈھب کے لوگ ہیں، اتنے پرانے بھی نہیں ہیں، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے ایکسرسائز ہے. کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی میں جم چلا جاؤں گا ظہر کے وقت، ادھر مؤذن کہے گا بھائی عبادت کا بدل نہیں ہوتا ہے. جیسے نماز کے بدلے میں یوگا نہیں ممکن ہے، ویسے ہی زنجیر کے ماتم کے بدلے میں بلڈ ڈونیشن نہیں ممکن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تھوڑی ہوتا ہے، کوئی بدل نہیں ہوتا، جذبہ ہے، محبت ہے. بھائی کسی کو محبت ہے، کسی کو اگر محبت ہے، عین ظہر کی نماز کے وقت جب آدمی جائے، عین ظہر کی نماز، ادھر پتہ چلا بلایا جا رہا ہے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں میں جم جا رہا ہوں، تو لوگ پوچھیں گے کہ بھیا اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ یہ عین نماز کے وقت جم کیوں جا رہے ہو؟ بھائی یہ فضیلت کا وقت، چلیے آپ نہیں پڑھتے فضیلت کے وقت کا نماز، لیکن تھوڑی دیر کے بعد صحیح آئیے تو آپ عین نماز عبادت کے وقت آپ کا رخ کہیں اور ہے. اب اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو کسی بھی وقت چلے جائیے، نیت اچھی ہے کسی بھی ٹائم چلے جائیے، 2 بجے رات میں چلے جائیے، 3 بجے رات میں. ادھر مؤذن نے پکارا، ادھر ہم چلے جم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم عبادت کے وقت کچھ اور کر رہے ہیں. اور فرمایا 365 دن رہے غائب، پتہ چلا 10 محرم کو جا کے لیٹ گئے. آپ غور کر رہے ہیں، عین 10ویں محرم کو کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے. تو ہمیں پوچھنے کا حق تو ہے نا کہ بھئی 364 دن کہاں رہتے؟ بھئی جو عین وقت عبادت کسی اور کا عبادت کا وقت ہے، اور آپ اسی دن خاص طور پہ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بھئی دعویٰ تو ہے محبت کا. وہ کسی کا شعر ہے، وہ شعر وہ پہلا مصرع میں بھول گیا، تو اس لیے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے. وہ کسی کا شعر ہے، اس کا آخری مصرع مجھے یاد ہے کہ سچ تو یہ ہے انہیں تلوار سے ڈر لگتا ہے. تو عبادت کا بدل نہیں ہے. یہ جو نماز ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کا جو محور و مرکز ہے نا، یہ ہے صلوات. اب اگر صلوات مائنس کر دی کسی نے، محبت میں کی ہو، عداوت میں کی ہو، نیت سے کی ہو، بدنیتی سے کی ہو، تو اس نے کچھ بھی کیا. بھائی نماز کی صورت اور ہوتی ہے، نماز کی صورت اور ہے. آپ مطابعت کریں کسی چیز کی، وہ اور مسئلہ ہے، اور واقعی نماز ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بس میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. واقعی نماز ہو یہ اور مسئلہ ہے. دیکھیے نماز اگر کوئی انسان کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، تو بیٹھ کے پڑھنا نماز جائز نہیں. اور فرما رہے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھے جائز نہیں ہے. بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کھڑے ہونے کے قابل ہے انسان تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، جو بیٹھنے کے قابل ہے وہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا. اہم ترین عبادت ہے، تو اس عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ صاحب کھڑے ہو کے پڑھیے. اگر طاقت ہے، اگر یہ ہمت ہے آپ میں، تو آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز. توجہ فرمائیے گا. لیکن جو عبادت کا اصل ہے وہ ہے صلوات. صلوات کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی ہے. آپ کو یعنی جو اہم ترین جز ہے نماز کا، نماز کھڑے ہو کے پڑھیے، لیکن جو اہم ترین جز ہے نماز کا صلوات، صلوات کے لیے کہیں حکم نہیں ہے. بھائی دیکھیے خدا نماز نہیں پڑھتا ہے،
نماز نہیں پڑھتا ہے خدا، روزے نہیں رکھتا ہے، حج کو جاتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو آئے اور جائے وہ خدا نہیں ہوتا. یہ بھی سمجھ لیجیے. میں نے بھائی ایک مجلس میں سن لیا تھا کہ وہ کسی نے پڑھ دیا کہ وہ خدا جو ہے وہ آیا تطہیر لے کے آیا. دیکھیے آل محمد کے فضائل وہ نہیں ہوتے کہ جہاں آپ توحید پہ حرف اٹھا دیں. یہ بھی میں عرض کر دوں، آپ مولا علی کی تعریف اس انداز سے نہیں کر سکتے کہ جہاں آپ رسالت پہ حرف اٹھا دیں. آپ امام حسن کی تعریف اس انداز سے نہیں کر سکتے کہ جہاں مولا علی کی امامت پہ حرف اٹھا دیں. سب کا احترام ہے اور ویسا ہی ہے جیسا بتایا گیا ہے. آپ بخراتیت کی گنجائش نہیں ہے کہ ویسے مانیں گے جیسی ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ بھیا دست ادب جوڑ کے برا مانے تو بھیا مجھے کون سا الیکشن لڑنا. مطلب جو بتایا گیا ہے وہی ماننا ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب اپنی منطق لے آئے کہ میں نے بھائی دیکھیے مولا علی کا قول ہے کہ انا عقل، میں عقل ہوں، خود عین عقل ہیں علی. یہ ہم جیسے کم عقل لوگوں کی عقل میں کہاں آئیں گے؟ جہاں فضائل نہ سمجھ میں آ رہے ہوں وہاں ان کی ذات کیا سمجھ میں آئے گی؟ جہاں ہم خمبر کو نہ سمجھ پا رہے ہوں، جہاں ہم میثم تمار کو نہ سمجھ پا رہے ہوں، وہاں خود علی کیا سمجھ میں آئیں گے؟ خدا نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، یہ کرتا کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ آنے جانے والا خدا نہیں ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر نقل و حرکت ہو تو خدا نہیں ہے، جدھر اشارہ کیا جا سکے ادھر خدا ہی نہیں. بھائی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، نہ جانے وہ کون سی ذات تھی جو پس پردہ شب معراج رسول کو بلا رہی تھی. اس لیے کہ جو جہتوں کی طرف ہو وہاں خدا نہیں ہوتا. بھائی اگر خدا نہیں تھا تو کوئی تو ہوگا. اس کے آگے آیت ہے، اس کے آگے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، کچھ تو ہوگا. صلوات جب آپ پڑھیں گے، دیکھیے صرف ایک ایسی عبادت، دو عبادتیں ہیں، یہ بھی عبادت ہے، دو ہی عبادتیں ہیں جس میں خدا شریک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں. اور دوسری عبادت کون سی ہے کہ جو خدا کر رہا ہے؟ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون. اللہ لعنت کر رہا ہے کس پر؟ انہی پر. و یلعنہم اللائنون، لعنت کرنے والے انہی پر لعنت کر رہے ہیں. تو جن پر آپ لعنت کر رہے ہیں انہی پہ خدا لعنت کر رہا ہے. جن پر آپ صلوات پڑھ رہے ہیں انہی پہ خدا صلوات. میں کسی سے چڑھ گیا، میں مثال کے طور پہ کسی سے چڑھ گیا تو اب میں نے کہا جی صاحب فلاں پہ لعنت. اب یہ ایسے لعنت وانت نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کسی نے ووٹ نہیں دیا ان پہ لعنت، اور وہ ہمارے بلانے پہ نہیں آئے ان پہ لعنت، انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا ان پہ لعنت. لعنت اپنے محور اور مرکز کو تلاش لیتی ہے. بھائی جیسے صلوات جو ہے آپ کسی کے لیے پڑھ دیجئے، کسی کے لیے پڑھ دیجئے، احتراماً پڑھ دیجئے. آپ مثال کوئی بہت بڑی شخصیت آ گیا، آپ نے پڑھ دی صلوات، ان کے اوپر تھوڑی چلی گئی صلوات. وہ تو ہے ہی محمد و آل محمد کے لیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھ رہے ہیں. بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. سوچئے نماز اللہ نہیں پڑھ رہا ہے، صلوات پڑھ رہا ہے. وہ نماز سے افضل عبادت ہے، مگر کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے. افضل ترین عبادت بیٹھ کے پڑھی جائے گی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جائیے. سوچئے وہ سیدہ کیا ہوں گی جن کے لیے رسالت خود اٹھ کے کھڑی ہوتی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
تو بس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پڑھیے کسی کے لیے، صلوات پہنچے گی وہاں. اب کہیں بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، مرکز پہ چلی جائے گی. اور فرما رہے ہیں ویسے ہی لعنت جو ہے وہ چڑ کے کیجئے، خفا ہو کے کیجئے. بھائی دیکھیے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ فکریں ہوتی ہیں. کسی کی فکر کسی سے ٹکرا جائے تو آج کل لعنتیں برستی ہیں. ارے ان پہ لانا تو ان پہ لانا تو ان پہ لانا. وہ فرما رہے ہیں آپ وہ جاتی وہیں ہے، چاہے کوئی کرے چاہے نہ کرے. میں نے ایک بات عرض کی تھی 2 دن پہلے ایک مجلس میں یہیں بیت الحسن میں، کہ کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، وہ اس کو شعور نہیں ہوتا ہے. وہ اس کی فطرت میں خدا نے شامل کی ہیں، اس کو شعور نہیں ہے. جیسے 2 چیزیں کیا اس کی فطرت میں ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی مظلومی کا واقعہ سنتا ہے اس کو غم ہوتا ہے. یہی غم تو عزاداری کہلاتا ہے. بھائی اصطلاح میں جو اس کو غم ہوتا ہے، بالکل بے تعلق واقعہ سنا یا اخبار میں پڑھ لیا یا ٹی وی پہ دیکھ لیا. بھائی میں مثال دے رہا ہوں، بھائی آپ نہیں جانتے جو لوگ شہید ہوئے عراق میں کون تھے؟ نام سنیں مگر جانتے نہیں ہیں. آپ ایک آدمی کو نہیں جانتے ہیں کہ صاحب یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، لیکن غم ہوتا ہے. یا کہیں بھی آپ کوئی سن لیں کہ صاحب کوئی چھوٹا سا بچہ تھا اس کو کسی نے مار دیا. یہ جو غم ہے یہی عزا ہے. اور جو قتل کرنے والے سے یا ظلم کرنے والے کے خلاف جو ایک جذبہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس چھوٹے سے بچے کو کس نے قتل کیا، لیکن آپ نے جیسے ہی سنا آپ اس قاتل کے سلسلے میں غضبناک ہو گئے. یہی غضب تبرہ کہلاتا ہے. یہی غضب تبرہ کہلاتا ہے. بھائی دشمن جو ظلم کرنے والا ہے، ظلم کرنے والے سے عداوت تبرہ ہے اور مظلوم سے حمایت عزاداری ہے. تو چیجائے کوئی کہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، وہ ہے عزادار. اور چیجائے کوئی بہت بڑا اتحادی بنے، چاہے جو جتنا کہے کہ نہیں صاحب ہم لعنت وانت نہیں کرتے، اس کی فطرت میں ایک چیز شامل ہے، وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ضرور اچھا بن جاتا ہے. یہ بھی ایک مذہب نیا ایجاد ہوا ہے کہ لبرل بن جاؤ، بہت اچھے رہو گے، غیروں میں بیٹھو اور اپنوں کی برائی کرو، بہت نمبر ملتے ہیں. میں بیٹھا جا کے مثال کے طور پہ ندوے میں، ارے ہم نہیں مانتے یہ سب ہم نہیں مانتے، ہم تو ذرا سا پڑھے لکھے معاشرے سے تعلق ہے. اچھا وہ بھی کیا سن لیں گے پھر بعد میں سوچیں گے کہ بھیا جو اپنے لوگوں کی برائیاں ہم میں کر رہا ہے وہ ہماری کتنی صلواتیں پڑھتا ہوگا اپنے لوگوں میں جا کے. بھئی یہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ رسول کے پاس لوگ آتے تھے کافر اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سورہ منافقون نازل ہو گیا، آیت وایت نہیں نازل ہوئی، پورے کا پورا سورہ نازل ہو گیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی ہر ایک کی گواہی کی اہمیت نہیں ہے. آپ ہیں کون اور آپ کیوں یہاں چلے آ رہے ہیں؟ اور بعد میں جا کے کہتے تھے کہ ہم تو وہاں مذاق اڑانے گئے تھے. بہت سے لوگوں کا مذاق اڑ گیا، وہ بیچارے مذاق اڑاتے اڑاتے خود مذاق بن گئے مذاق، نام مذاق بن گیا. دیکھیے جن کو اللہ عزت عطا کرتا ہے نا ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. یزید قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، آپ تصور کریں شرابی منحوس ابن منحوس اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اور وہ خاندان کہ جو مجسم قرآن ہے. آپ غور کریں اس سے بڑا ستم ہوگا. مجسم قرآن ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. اور جب قرآن کی آیتیں یزید نے پڑھی تو کیا کہا تھا کہ اللہ نے معاذ اللہ، اس کا مقصد یہ تھا سورہ ملک کی آیتیں پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ نے حسین سے ملک لیا اور مجھے ملک دیا، اور حسین سے عزت لی اور مجھے دی. یہ کمال ہے. دیکھیے پیغام کربلا کبھی منزل معراج پہ نہیں پہنچ سکتا تھا اگر جناب زینب نہ ہوتی.
اس خاندان میں بیویوں کا کردار اہم ترین کردار رہا ہے. وہ ماں کا دربار میں آنا اپنا حق مانگنے کے لیے, اور وہ بیٹی کا کوفہ و شام کے بازار میں آنا. جب خطبے دیے ہیں, امیر المومنین کا ایک نابینا صحابی تھا, اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا نہیں, ایسا تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. کہا بیٹی میں نے رسول سے سنا تھا کہ قیامت میں علی بولیں گے, میں لہجہ علی سن رہا ہوں. اللہ کی قدرت کہ لہجہ زینب کو لہجہ علی میں ڈھال دیا, آواز کو بھی پردہ کرا دیا. بڑا اہم کردار رہا. وہیں جناب زینب نے خطبہ دیا, اے یزید خاموش ہو جا, جہالت کی باتیں نہ کر, عزتیں ہمارے لیے, تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. دیکھیں ذاکر مٹتے ہیں, ذکر نہیں مٹتا. کیوں؟ کیونکہ اس ذکر کو خدا نے دوام دیا ہے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. جناب ابو الفضل العباس کی والدہ, ان کا بھی نام فاطمہ ہے. 20ویں محرم کو مدینے کے گورنر نے اعلان کیا, والی مدینہ نے, کہ مدینے والوں کربلا میں حسین مارے گئے. کون ہے جناب عباس کی والدہ؟ شیخ عباس قمی شہزادی کے شعر لکھتے ہیں کہ آپ جنت البقیع میں قبر جناب سیدہ پہ بیٹھ کے کہتی تھیں کہ شہزادی اگر میرا بیٹا سلامت ہوتا تو کربلا میں حسین یوں رلا رلا کے نہ مارے جاتے. اگر میرے بیٹے عباس کے بازو سلامت ہوتے تو حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے نہ مارے جاتے. یہ وہ ماں ہے. جیسے ہی اعلان ہوا کہ کربلا میں حسین مارے گئے, ابھی والی مدینہ واقعہ مکمل نہ کر پایا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی, اور ہیبت کا عالم یہ کہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی, خلون طریق مجھے راستہ دو. ممبر کے قریب آئی اور کہا کہ والی مدینہ یہ بتا, یہ جو تو نے ابھی اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے, عباس کہاں تھے؟ وہ سمجھ گیا کہ جناب ابو الفضل العباس کی والدہ ہیں. کانپتے ہوئے لہجے میں بولا کہ شہزادی کربلا میں عباس بھی مارے گئے. کہا والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے دے, کربلا میں پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے میرا بیٹا عباس مارا گیا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا, اے شہزادی جب تک عباس زندہ تھے کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھ لیتا. کربلا میں آپ کے 4 بیٹے مارے گئے, آپ کا پوتا کربلا کے میدان میں شہید ہوا. جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہ سکتا تھا. بس اتنا سنا, جناب ام البنین جناب عباس کی والدہ مسجد سے باہر نکلی, محلہ بنی ہاشم کو عبور کیا, جنت البقیع میں جہاں جناب سیدہ کی قبر تھی, دوپہر کا وقت قبر جناب سیدہ پہ آ کے بیٹھی اور دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے, کہا شہزادی قیامت کا دن ہوگا, آپ گواہی دیجیے گا, ساری زندگی ماں نے خدمت کی, کربلا میں میری اولاد نے خدمت کی. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.